معاف کر دے۔ تو میرے بزرگوں، آج کا درس اسی ایک دعا کے بارے میں، معافی کے بارے میں، گناہ کے بارے میں ہمارا درس ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر اس مسئلے کو ہم صحیح طریقے سے سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں، استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہمیں مل جائیں گی، جنت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ پڑھنے والے نوجوان ہیں، کالجز میں، اسکولوں میں پڑھائی کی پریشانی ہے، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ بڑے اچھے نمبرات سے پاس ہونا چاہتے ہیں، استغفار کرو۔ شادی کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑکیاں شادی کے بغیر بیٹھی ہیں، مسائل ہیں، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ استغفار، کثرت سے استغفار، بار بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، کثرت سے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں، مارکیٹ میں، دسترخوان میں، بستر میں، چلتے ہوئے راستے میں، ہر جگہ تم استغفار کیا کرو۔ اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرادوں کو پوری کرے گا، ہماری ضرورتیں پوری کرے گا۔ اس کے لیے ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ گناہ، انسان کی غلطی، یہ ساری چیزیں ہیں، گناہ کی وجہ سے پورا انسان جو ہے پوری نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نعمت سے اگر محروم کرنے والی کوئی چیز ہے تو گناہ ہے۔ جو بیماریاں آتی ہیں ہمیں، جو مصیبتیں آتی ہیں ہمیں، جو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، گھروں میں جو جھگڑے اور فسادات ہوتے ہیں، جی، میاں بیوی کے مسائل، بچوں کے ماں باپ کے مسائل، ساس بہو کے مسائل، جی، کمپنی کے مسائل، ہماری بزنس کے مسائل، سارے مسائل استغفار میں پوشیدہ ہیں۔ استغفار اگر آپ کریں گے کثرت سے، سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور گناہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ کے بدلے میں پکڑا، ان کے گناہ کے پاداش میں۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یہ سب کچھ ہم نے جو سزا دی ان لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے، اور ہم سچی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سچی بات ہم کہہ رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو مجھے تمہارے دشمنوں سے بڑھ کر تمہارے گناہوں سے میں ڈرتا ہوں، تمہارے گناہوں کا خطرہ مجھ پر ہے، کیونکہ مسلمان کبھی بھی نمبر اور اسلحہ ویپن کے ذریعے جیتتا نہیں ہے دشمنوں پر۔ مسلمان جو جیتتا ہے وہ اللہ کی مدد سے جیتتا ہے۔ اب جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو اٹھا لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو اٹھا لیتا ہے تو دشمن کفار مسلمانوں پر غالب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ان کا نمبر اور ان کے وسائل، ان کے سامان مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ آج یہی حقیقت ہے۔ ہم فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بہت درد اور تکلیف محسوس کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ عراق میں کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، سیریا میں کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، برما میں کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا کے چپے چپے میں کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب جو ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ کہتا ہے کہ جو بھی تکلیف تمہیں ہوتی ہے، جو بھی مصیبت تمہیں جو آتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہاری کمائی کی وجہ سے، تمہارے ہاتھوں نے جو کمایا اس کے بدلے میں ہے۔ اور یہ بھی سن لو، بہت سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
اور اللہ نے کہا لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، اگر لوگوں کے گناہوں کے بدلے میں اللہ لوگوں کو سزا دے دیتا تو زمین پر ایک جانور کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا. انسان تو انسان، جانور کو بھی نہیں چھوڑتا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جانور، یہ درخت، یہ پتھر انسان سے کہتے ہیں ارے انسان تیرے گناہ ذرا کم کر لے، تیری وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے. یہ مچھلیاں، جی یہ جانور کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے مصیبت ہم پر آ رہی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جی کہ زمین میں فساد، خشکی اور تری میں، سمندر میں اور زمین میں بالکل فساد پھیل گیا ہے. کس کی وجہ سے؟ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. یہ سب اس لیے میرے بھائیوں کہ اس سرزمین کا ایک قانون ہے، ایک سسٹم ہے. ہم لوگ بولتے ہیں کہ زمین میں گراوٹی پاور ہے، فلاں ہے، یہ ہے، آگ میں جلانے کی طاقت ہے کیا نہیں؟ لیکن سنو، اس دنیا کا ایک نظام ہے جو ان سارے نظام سے بڑھ کر ہے. وہ کیا ہے؟ اس دنیا کا نظام یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے، اس کے خالق کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، بس. یہی ایک خالق کائنات کی اطاعت اور فرما برداری، یہ پورا نظام اسی پر چل رہا ہے. سورج، چاند، درخت، پتھر، پہاڑ، پوری دنیا، پوری کائنات. آپ نے کبھی دیکھا کسی جانور کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے؟ سورج کو، چاند کو دیکھا نافرمانی کرتے ہوئے؟ بارش کو دیکھا آپ نے نافرمانی کرتے ہوئے؟ ہرگز نہیں. نافرمانی کرتے ہیں تو انسان اور جن، یہی دونوں ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں. اور انہی نافرمانیوں کی وجہ سے ساری دنیا میں مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے. اور نافرمانی جب ہم گناہ کر رہے ہیں، اور انسان کا مطلب ہی ہے گناہ کرنا، گناہوں سے بچ نہیں سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لخلق اللہ اقواما یذنبون ثم یستغفرون، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور معافی مانگیں گے. تو آپ کو اس سرزمین پر کیوں لایا گیا ہے؟ آپ سے گناہ نہیں چاہتے ہوئے بھی آپ کریں گے، ہوگا. آپ نہیں چاہیں گے لیکن پھر بھی کریں گے. تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار. گویا آپ کا اور ہمارا کام سوائے استغفار کے اور کچھ نہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے. ہمارے ساری انسانیت کے ماں باپ آدم اور حوا علیہ السلام گناہ کرتے ہیں، فوراً کیا کہا انہوں نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. انسان اور شیطان میں فرق ہے میرے بھائیوں. انسان غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اپنے اندر محسوس کرتا ہے میں نے غلطی کی اور توبہ کرتا ہے، معافی چاہتا ہے. لیکن شیطان اور ابلیس جب غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گناہ کے بعد اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. یہی فرق انسان میں اور شیطان میں. نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی معافی مانگی، مغفرت مانگی اللہ سے. اللہ نے کہا کہ نوح، یہ تمہارے خاندان میں، تمہارے گھر والوں میں نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، یہ جو ہے یہ بالکل غیر اور ناپاک عمل ہے، گندا عمل ہے، کفر کا ہے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں نوح تم جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ. کیا کہا؟ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. اے اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کرے گا.